حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام پر تشریف لے گئے اور آپ نے پانی منگوایا اور وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اے عثمان ہمیں کیا معلوم؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں اس جگہ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے تھے اور یہاں پر آ کر آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس جگہ پر آیا اور میں نے وضو کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اور اسی طرح انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھونے کی وجہ سے اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور سر کا مسح کرنے سے اس کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح پاؤں کو دھونے سے اس کے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک دو اور حدیثوں کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ کہے بغیر وضو کرتا ہے اس کے وہی عضو پاک ہوتے ہیں کہ جہاں پر وضو کا پانی بہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر وضو فرما رہے تھے، تو ساتھ ہی ایک نوجوان وہ بھی وضو کر رہا تھا۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا کہ اس کے جسم سے جو پانی کے قطرات نیچے گر رہے تھے تو آپ نے اس کے قطرات کے اندر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گناہ جو ہے اس پانی کے اندر جاری ہو رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس جوان سے فرمایا کہ اے جوان تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے توبہ کی۔ اور اسی طرح ایک اور شخص کو دیکھا وضو کرتے ہوئے تو اس کے بھی گناہ پانی کے اندر بہہ رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اے شخص تو زنا کاری سے توبہ کر لے۔ تو اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ اسی طرح ایک اور شخص کو دیکھا وہ بھی وضو کر رہا تھا اور اس کے گناہ بھی پانی کے اندر جاری تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ اے نوجوان تو شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے۔ جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے بزرگان دین تھے، ان کا کشف اور ان کی کشف کی یہ حالت تھی کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالی میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ پر یہ جو کشف ہوتا ہے، لوگوں کے گناہ مجھ پر ظاہر ہو جاتے ہیں تو یہ مجھ سے دور ہو جائیں۔ تو حضرت ذی وقار اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو سو جائے وہ ایسا شخص ہے کہ جیسا کوئی انسان روزہ رکھ کر عبادت کرتا رہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے باوضو رہا کرو۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو، کیونکہ جو شخص باوضو رہتا ہے اگر اس کی جان اسی باوضو حالت میں قبض کی گئی تو وہ شہیدوں میں لکھ دیا جائے گا۔